بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم ناظرین اکرام، ماہ صفر المظفر اپنی شان و شوکت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر بہت سے اولیاء کرام کے اعراس مبارک ہیں، تو آج کی اس مختصر سی گفتگو کے اندر اولیاء اللہ کی پہچان اور ان کی شان کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے ان پیارے بندوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر مختلف مفسرین نے اپنے اپنے ذوق اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق کی ہے، لیکن جو جامعیت، جو شرینی اور جو مٹھاس علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے اندر نظر آتی ہے، اس کا جواب کہیں نہیں ملتا۔ تو اس لیے آپ کی ہی تفسیر سے خوشہ چینی کرتے ہوئے چند ایک حقائق میں سامعین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ لفظ ولی کی تحقیق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الولی القرب والدنو، کہ ولی کا معنی ہوتا ہے قرب اور نزدیکی، اور پھر آپ قرب کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ ایک وہ قرب ہے جو اللہ رب العزت کے ہر بندے کو حاصل ہوتا ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز کو حاصل ہوتا ہے، جس کے بغیر کسی چیز کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ اور اسی قرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور دوسری قسم قرب کی ہے قرب محبت، جو اللہ رب العزت کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے، جو صرف اللہ کے محبوب بندوں کو حاصل ہوتا ہے، اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب محبت کی مختلف درجات ہیں، مختلف منزلیں ہیں، لیکن پہلی جو منزل ہے، پہلا جو درجہ ہے، وہ ہے ایمان۔ دولت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد اہل عزم و ہمت ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں اور ان منازل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یمتش بہا، کہ بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ ولی کی شان ہے، اللہ رب العزت اسے اتنا مقام عطا کر دیتا ہے۔ پھر ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں، ان کے اندر طاقت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، آنکھیں ولی کی ہوتی ہیں، ان کے اندر بصارت رب کائنات کی ہوتی ہے، پھر کان ولی کے ہوتے ہیں، ان کے اندر قوت سماعت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ پھر علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ولی کی دو قسمیں کرتے ہیں کہ ایک ولی وہ ہوتا ہے کہ جو طالب اور مرید ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو مطلوب اور مراد ہوتا ہے۔ ایک محب ہوتا ہے اور دوسرے کو اللہ رب العزت محبوبیت کی خلت فاخرہ سے نواز دیتا ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، جو مطلوب ہوتا ہے، اس کی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر صرف رب کائنات ہی اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ رب کائنات جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جاؤ آسمانوں کے اندر یہ ندا لگا دو کہ آسمان کے فرشتوں، اللہ اور اس کا جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ رب کائنات فرماتا ہے، اے جبرائیل اب زمین پہ چلے جاؤ اور زمین والوں میں
یہ ندا لگا دو، اے اہل زمین، اللہ اور اس کے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو احباب ذی وقار، جو بندہ دنیا کے اندر رب کائنات سے پیار کرتا ہے، جو سب کچھ رب کائنات کی محبت میں وار دیتا ہے، جو دنیا کے اندر فنا فلا ہو جاتا ہے، پھر رب کائنات اسے شان یہ عطا کرتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی محبتوں کے چرچے ہونے لگتے ہیں، آسمانوں کے اندر بھی اس کی محبتوں کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج آپ دیکھیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، انہیں کتنے سال گزر چکے ہیں اس دنیا سے گئے ہوئے۔ پیر سیال لجپال رحمت اللہ علیہ کتنے سال گزر چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی دنیا کے کونے کونے سے لجپال لجپال پیر سیال کی نعرے گونج رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر سب کچھ رب کی خاطر وار دیا ہے، دنیا میں ہمیشہ رب کائنات کو یاد کیا۔ جس نے رب کو یاد کیا، پھر رب کائنات نے فاذکرونی اذکرکم کا وعدہ وفا کرتے ہوئے یہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس وعدے کے مطابق قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دی ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ ولی کی شان ہوتی ہے۔ اور ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے محب، دوست، صدیق۔ اور دوست کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے، پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست کی ہر بات کو مانتا ہے، ہر بات اس کی تسلیم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی رب کائنات کے احکامات کے مطابق گزار دیتے ہیں، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں گزارتے ہیں۔ جب اس قدر وہ اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی زبان سے جملہ بعد میں نکلتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ولی کی شان ہوتی ہے۔ اور ولی کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مختصر سی پہچان اور بڑی مختصر سی علامت بتا دی کہ اس علامت سے آپ پہچان لوگے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جس کے دیدار سے رب یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ نہ تو انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء ہوں گے، بلکہ انبیاء اور شہداء ان کے مرتبوں پہ رش کریں گے، ان کی شان پہ فخر کریں گے، اور اللہ رب العزت انہیں نور کے ممبروں پہ فائز کرے گا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت اتنی شان عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبوں کے اوپر فخر کریں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر بغیر کسی قرابت، بغیر کسی رشتہ داری اور بغیر کسی تعلق کے وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے۔ اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوں گے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، قیامت والے دن جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے، جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، اس دن انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کسی چیز کا غم ہوگا۔ تو احباب ذی وقار، اللہ نے اپنے اولیاء کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، بڑی کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کریں۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے سے، ان کے توسل سے ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔